recording in كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں سبق۔ جی الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اتحاف البریہ آل آنا کا مذہب جو اتحاف البریہ میں لکھا ہوا ہے، جو کہ علامہ متولی کا قدیم اور علامہ جزری کا جدید مذہب تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ ہم آل آنا میں جو علامہ متولی کا جدید مذہب ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم علامہ متولی کا جدید مذہب پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو مختصر سا میں نے لکھا ہوا ہے آپ اس کو اسکرین پہ لگا دیں۔ میں نے دو انداز سے لکھا ہے اس مذہب کو۔ ایک جو ہے وہ صرف علامہ متولی کا مذہب لکھا ہے، اس کے ساتھ علامہ متولی نے یہی بات کہاں پہ بیان کی ہے وہ نہیں میں نے ساتھ لکھا، صرف نقشہ بنا دیا اور تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اور ایک میں نے اس طرح لکھا ہے کہ جو علامہ متولی نے مذہب بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہاں پہ کر کے بیان کیا ہے، کس شعر میں، کتنے حصے میں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو دونوں طرح جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسکرین کو شیئر کریں۔ اس کو زوم کر لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ متولی کا جدید مذہب. اس مذہب میں یعنی جو بنیادی ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے، اعلیٰ میں 3 وجوہ ہیں. نمبر 1 حمزہ وصلی میں ابدال مع الطول، یعنی اصل کا اعتداد بالاصل، یعنی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اصل میں یہ آل تھا، آل مد لازم تھی. حمزہ وصلی میں ابدال مع القصر اعتدادا للعارض، عارضی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے قصر. اور نمبر 3 حمزہ وصلی میں جو تسہیل ہے. یہ ٹوٹل 3 وجہ ہیں اعلیٰ میں. اب رہ گیا لانا آگے کے، اور مد بدل المغیر. مد بدل محقق بھی ہوتی ہے اور مغیر بھی ہوتی ہے. تو جو لانا میں ہے وہ مد بدل مغیر ہے. اس میں 2 مذاہب ہیں. نمبر 1 مستثنی سمجھتے ہوئے قصر، نمبر 2 مستثنی نہ سمجھتے ہوئے مد بدل کی 3 وجہ. تو آلانہ میں تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آلہ میں ٹوٹل 3 وجہ ہے، لانا میں مد بدل سمجھتے ہوئے 3 وجہ اور مد بدل نہ سمجھتے ہوئے صرف قصر. تو کل ملا کے لانا میں بھی 3 وجہ ہیں. 2 مذاہب. آگے تنبیہات. آلانہ پر وقفاً مد بدل اور مد عارض کا اجتماع ہو جاتا ہے، یعنی آلان. اب جو لانا ہے، لانا یہ وصلاً مد بدل ہے اور وقفاً یہ مد عارض ہو جائے گی. تو 2 مد جمع ہو گئی. مد بدل جو کیا ہے مد عارض سے ضعیف ہے، لہذا مد بدل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو وقفاً اس کا مد عارض کا ہی اعتبار کیا جائے گا. لہذا لان لفظ میں وقفاً جو قصر توسط طول ہوگا، یا طول توسط قصر کہنا چاہیے، تو وہ مد بدل کے طور پہ نہیں ہوگا، مد عارض کے طور پہ ہوگا. یہ ایک تنبیہ ہوگی. تنبیہ نمبر 2، اگر اس کی مد بدل یعنی لانا، لانا کی جو آلانا میں جو مد بدل ہے اس کو ما قبل آمن تم یا ما بعد یستنبئون کے کی مد بدل سے ملایا جائے تو تساوی ہوگا. تساوی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مد بدل اور آگے آنے والی بھی مد بدل ہے. تو لانا کے بطور مد بدل قصر کے ساتھ آمن تم میں بھی قصر ہی ہوگا، توسط کے ساتھ توسط ہوگا، طول کے ساتھ طول ہوگا. یعنی دونوں مد بدلے ہیں نا، تو دونوں کی مقداریں برابر ہونی چاہیے. اور وہ الگ بات ہے اگر آپ لانا کو مستثنی سمجھتے ہو تو صرف قصر ہوگا، یعنی مد بدل کے قصر کے ساتھ لانا کو مستثنی سمجھتے ہوئے صرف قصر، اور نام مستثنی سمجھتے ہوئے تب بھی قصر. اسی طرح آمن تم کے توسط کے ساتھ لانا میں توسط ہوگا مد بدل سمجھتے ہوئے، اور قصر ہوگا مد بدل نہ سمجھتے ہوئے مستثنی سمجھتے ہوئے. اسی طرح آمن تم کے طول کے ساتھ لانا میں طول ہوگا مد بدل سمجھتے ہوئے، قصر ہوگا مستثنی سمجھتے ہوئے. یہ تنبیہ نمبر 2 سمجھ آ گئی ہے. جی کریستا. اب تنبیہ نمبر 3، آلانا میں آ میں مد لازم ہے اور لانا میں مد بدل ہے. تیسری تنبیہ، آلانا میں آ میں مد لازم اور لانا میں مد بدل ہے. بدل ضعیف ہے اور بدل ضعیف ہے مد لازم سے، بدل ضعیف ہے مد لازم سے. لہذا آ کے طول کے ساتھ لانا میں تسلیس اور قصر کے ساتھ قصر ہی ہوگا. لیکن وقفاً لانا میں مد لازم کے قصر کے ساتھ مد عارض کی 3 وجہ ہوں گی. یعنی آپ آ لانا کو ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، آ لانا کو آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو لانا کا تو مد بدل ہو رہا ہے نا. تو مد لازم، آ کے مد لازم کے ساتھ لانا میں مد بدل کے طور پہ 3 وجہ ہوں گی. لیکن جب آ میں مد لازم کا قصر ہو رہا ہوگا، ہاں جی یاد آیا مد لازم کا قصر کہاں پہ ہوتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں. جی جی آپ نے ہاں، اس کا اور قصر کون سی وقفاً جگہ جہاں پہ مد لازم کا قصر ہوتا ہے؟ کیسے بھی اسی طرح کے جو آتے ہیں بس اللہ، اس کی تفصیل ہو. ہاں، وہ نہیں اس میں نہیں، اس میں تو صرف طول ہی ہوتا ہے. اور کون سا مد لازم ہے؟ 2 مد لازم مزید بھی ہیں. ورش کی روایت کا اعتبار کیا جائے تو 4 بن جاتے ہیں مزید. اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ ہو جاتا ہے. غور نہیں نہ کرتے آپ لوگ، سوچتے نہیں. چلے بہرحال، جب آ میں مد لازم کا قصر ہو رہا ہو، وہ قصر مد لازم کا ہی ہے،
لیکن وہاں پہ وقتی طور پہ مد لازم ختم ہو گئی ہے اس کی عارض کے اعتبار سے، لیکن وہ ہے تو مد لازم ہی، جس میں قصر ہو رہا ہے وہ مد لازم کا ہی قصر ہے۔ جب بھی کسی مد کا سبب متغیر ہو جاتا ہے، جب بھی کسی بھی مد کا سبب متغیر ہو جائے تو وہاں پہ اس مد کی اپنی وجہ کے ساتھ ساتھ ایک وجہ قصر ایڈ ہو جاتی ہے۔ اس بات کا مد متصل کے اعتبار سے تو اشارہ دیا ہوا امام شاطبی نے، اگر مد متصل کا حمزہ متغیر ہو جائے تو وہاں پہ ایک وجہ قصر بھی آئے گی، وہ تو صرف مد متصل کی بات وہاں پہ کی گئی ہے نا۔ یہ عام قاعدہ، جب بھی کسی مد کا سبب متغیر ہو جائے جب بھی، تب ایک وجہ قصر آ جاتی ہے، دوسری وجہ اس کی جو بھی ہے وہ چاہے طول ہے چاہے توسط ہے وہ وہی رہے گی۔ لہذا جب مد لازم کا قصر ہو رہا ہوگا تو مد عارض کے حساب سے تو تینوں وجہ آ ہی جائیں گی۔ تو آپ اس کو اس طرح کہہ لیں وصلن، وصلن لانا میں طول اللازم کے ساتھ تینوں وجہ اور قصر اللازم کے ساتھ صرف قصر ہوگا، لیکن وقفن طول اللازم کے ساتھ بھی تینوں وجہ اور قصر اللازم کے ساتھ بھی تینوں وجہ ہوں گی۔ کلیئر ہے؟ یہ بات کلیئر ہے؟ تیسری تنبیہ، ہاں جی اسما بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ واللہ میں آپ نے ہمیں یہ بات لکھوائی تھی، یہ قاعدہ وقفاً کہ وہ جو قصر بن جاتی ہے ایک وجہ زائد آ جاتی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی جی اسما اب آپ کی آواز آئی ہے، جی بولیں۔ جی ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے واللہ جب ہم نے پڑھا تھا نا یہ درہ میں، تو اس میں آپ نے ہمیں یہ قاعدہ لکھوایا تھا کہ جب بھی یعنی ایک سبب جو ہے وہ متغیر ہو تو ہاں اس کے بعد ایک وجہ زائد پڑ جاتی ہے، واللہ کے قصر آ وقفاً جو ہے نا جاتی ہے۔ قصر آ ہاں ابھی جاتی ہے۔ دیکھیں نا اللہ ہی میں بھی آ گئی، اور بھی بہت جگہ ہے جہاں پہ قصر آ جاتا ہے، جی اور بھی بہت سی جگہ ہیں۔ چلیں بہرحال اسی میں آگے ایک اور کلمہ بھی آگے آ ہی رہا ہے، آپ کی قسمت ہے جو کلمے آپ کو پتہ چل جائیں۔ یہ تینوں تنبیہات کلیئر ہو گئی ہیں تو اب آگے چلیں۔ ایسے یہ عارف تیسری ایک صاحب مرتبہ دوبارہ سے سمجھا دیں، سمجھ میں اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہوئی ابھی۔ تیسری جی ڈاکٹر صاحب تیسری دیکھیں، یا تنبیہ یہ ہے کہ آ لانا میں آ جو ہے آ یہ مد لازم ہے، اور جو لانا ہے یہ مد بدل ہے۔ اگر ہم آ لانا پہ وصل کر رہے ہوں تو آ کا جب طول ہوگا، آ کا ابدال مع طول جب ہوگا تب لانا میں وصلن تینوں وجہ ہوں گی مد بدل کی۔ آ کے طول کے ساتھ لانا میں وصلن تینوں وجہ ہوں گی، لیکن آ کے قصر کے ساتھ لانا میں وصلن صرف قصر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ سر جی وصلہ سے آپ کی مراد آلانا کے بعد آگے والا لفظ ملانا مگر آگے مد بدل نہ ہو، یہ مطلب ہے؟ نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، صرف لفظ آلانا کی بات ابھی وقتی طور پہ ہو رہی ہے۔ وصلن سے مثلا کیا آپ پڑھ مراد رہے، ہے؟ میں کرتا ہوں، دیکھیں آلانا وقد، یعنی آلانا کو آپ اگلے لفظ سے ملا رہے ہیں تو طول کے ساتھ تینوں وجہ اور قصر کے ساتھ صرف قصر ہوگا۔ طول اللازم کے ساتھ لانا میں وصلن تینوں وجہ اور قصر اللازم کے ساتھ لانا میں وصلن قصر ہوگا۔ لیکن جب وقف کرنا ہو لان لفظ پہ تب سب کچھ جائز ہے، طول اللازم کے ساتھ بھی تینوں وجہ لان میں جائز ہے اور قصر اللازم کے ساتھ بھی لان میں تینوں وجہ جائز ہے۔ اب کلیئر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب جی استاد محترم، یہ جو آپ نے سیکنڈ والا بتایا ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں۔ آ میں طول کے ساتھ لان لفظ پہ وقف کرتے ہوئے تینوں وجہ آئیں گی، یعنی لان لان اور لان تینوں وجہ۔ اسی طرح
آ کے قصر کے ساتھ بھی آلان، آلان اور آلان، یعنی ساری وجہ آئیں گی، 6 کی 6 آئیں گی۔ جی اب کلیئر ہے؟ جی کیا صاحب اس جی کو کہیں گے لازمی اور اس میں کسر کریں گے؟ ہاں ہاں، تو ہے تو وہ اصل میں تو مد لازم ہی ہے نا، جی جی وہ تو اس جی کے جی، سبب متغیر ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ قصر آ گیا متغیر نا۔ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مد لازم مانتا وہ الگ بات ہے، یعنی کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ مد اصلی ہو رہی ہے، لیکن اس کو مد لازم ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اس کو بعض لوگوں نے مد لازم کہا ہے نا، حرج نہیں نا بنتا، اصل میں تو مد لازم ہی ہے نا، وہ تھی اصلاً تو مد لازم ہی تھی، وہ مد لازم کی کچھ صورت اس طرح کی بدل گئی کہ وہ مد اصلی بن گئی، تو اس کو مد لازم ہی کہے۔ جی قاری صاحب، اصل تو نہیں نا کبھی ختم ہوتی۔ اگر کوئی اس کو نہیں کہتا، وہ کہتا نہیں یہ مد لازم، اب اس کو نہ کہے، مد اصلی کہہ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کہتا تو تب بھی بات ٹھیک ہے، کوئی کہتا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں میرے حساب سے تو یہ ٹھیک، ابھی بھی مد لازم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی قاری صاحب، کتاب میں لکھی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں نا، آپ نے اس چیز کی بھی سکل اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ کتابوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک طرح کی ہی بات ہوتی ہے، دو لوگوں نے مختلف طرح لکھی ہوتی ہے، تو کسی صاحب کتاب کی غلطی نکالنے سے بہتر ہے کہ اس کی کوئی توجیہ کی جائے۔ یہ ہمارے ہاں بعض دفعہ نا یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی عالم کی کوئی غلطی ہو تو بس اس کی عزت اور اس کا علم اور اس کا وقار سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ بہتر نہیں ہوتا کہ بات غلط بھی لکھی ہو تو ہر بات کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہوتی ہے، وہ کون سا کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کفر جی قاری اسلام کے مسئلے میں بھی ایک چیز ہے، یعنی علماء کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی، اس کے 99 مطلب جو ہے کفر کے نکلتے تھے، ایک مطلب اسلام کا نکلتا تھا، پھر بھی وہ مسلمان ہے، یعنی اتنی احتیاط ہے، تو وہ تو چھوٹی موٹی چیزوں میں تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بات اگر کسی عالم نے کہہ دی اور وہ غلط ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ غلط ہی ہے، شاید ہم اس کو دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، جی قاری صاحب، ٹھیک ہے، چلیں یہ اب اس کو اصل مذہب کی طرف ہے، بنیادی یہ چند چیزیں تو ہو گئی کلیئر۔ آل آنا کی ٹوٹل 6 صورتیں ہیں، کیونکہ 6 بنائی جاتی ہیں نا تو 6 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اس کو ساتھ ساتھ سکرین کرتے رہیں، آل آنا کی 6 صورتیں ہیں۔ آل آنا کو ما قبل اور ما بعد سے ملائے بغیر اکیلا پڑھنا ہو اور وصل میں پڑھنا ہو، یعنی نہ تو ما قبل مد بدل سے ملانا ہے یا مد بدل لفظ لکھنا چاہیے تھا، ما قبل اور ما بعد مد بدل سے ملائے بغیر اکیلا وصلن پڑھنا ہے، یعنی اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں جس آیت میں آل آنا ہے، تو اس آیت میں مزید تو اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو آل آنا کو ما قبل اور ما بعد مد بدل سے ملائے بغیر اکیلا پڑھنا ہے اور وصلن پڑھنا ہے، تو 9 وجہ بنتی ہیں۔ وہ کس طرح بنتی ہیں؟ وہ اس طرح بنتی ہیں کہ آ کی 3 وجہوں کو لانا کی تینوں وجہوں کے ساتھ ضرب دے دیا جائے تو 9 وجہ بنتی ہیں، لیکن 2 وجوہ ناجائز ہیں، اب وہ نیچے میں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1 2 3 جو ابدال مع طول کے ساتھ لانا میں تینوں وجہ یہ جائز ہے، ابدال مع القصر کے ساتھ صرف قصر آئے گا، توسط طول نہیں آئے گا، جو کہ 8ویں 9ویں وجہ میں نے ناجائز کی ہوئی ہے، تسہیل کے ساتھ بھی تینوں وجہ آئیں گی۔ ابدال مع القصر کے ساتھ توسط اور طول ناجائز ہوگا، یہ پہلی صورت تھی، یہ کلیئر ہے؟ یہ متولی کا وہ مذہب ہے جس کے اوپر عمل ہے، اور یہ متولی کا جدید مذہب ہے جو کہ کتاب البریہ میں نہیں لکھا ہوا،
اس کے مطابق قرآن پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی استاد محترم سمجھ آ گیا. اب نمبر 2 پہ آ جائیں. اگلے پہ لے جائیں اسکرین کو. آلانہ کو ما قبل و ما بعد مد بدل سے ملائے بغیر وقفن پڑھے، یعنی لفظ آلانہ اکیلے ہی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو بھی ٹوٹل 9 وجہ ہی بنتی ہیں کیونکہ لفظ تو اکیلا آلانہ ہی ہے. جی ہم نا جی استاد محترم ابھی آپ نے کہا نا کہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہم نا آپ کی آواز نہیں آ رہی. لکھ کے سوال کر لے. ہم نا آپ کی آواز نہیں آ رہی. لیکن اور کسی کو کوئی سوال ہو تو کر لے. یہ پہلی صورت کلیئر ہے. جی قاری صاحب. جی چلیں استاد محترم میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا تھا نا آخر کے ساتھ آنا میں بھی کسر ہوگا تو یہ 7 بجے بنے گی نا پھر تو. ہوں جی ہوں ہم نا کا نیٹ شاید خراب ہے. جی ہم نا استاد محترم مجھے کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے. سمجھ نمبر آ گئی. حیاکن اللہ تعالی. نمبر 2 آلانہ کو اکیلا پڑھنا ہو وقفن اکیلا تو تب بھی 9 ہی وجہ بنتی ہے. ظاہر ہے آ کی 3 وجہ کو لانا کی 3 وجہ کے ساتھ ضرب دیں گے تو ٹوٹل 9 وجہ ہو جائیں گی. اب 9 وجہ سب کی سب وجوہ جائز ہے. آلانہ کو اکیلا پڑھنا ہو وقف میں پڑھنا ہو تو سب وجہ جائز ہے. آپ دیکھ لیں آ کے ابدال معطول کے ساتھ لانا میں وقفن تینوں وجہ، ابدال مال قصر کے ساتھ وقفن تینوں وجہ، تسہیل کے ساتھ وقفن تینوں وجہ، ساری وجہ جائز ہے. 9 کی 9 کوئی وجہ ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے لیکن وہ لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، بس اس کو چھوڑے. بس یہ ہے کہ ابدال کا یہ جو قصر ہے، ابدال کے ساتھ جو قصر ہے مد لازم کا، تو مد لازم جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے قوی ہوتی ہے مد عارض سے. تو یہاں پہ کیوں توسطول ہو رہا ہے اس کی وجہ علامہ متولی نے بتائی ہے. وہ بات بہت لمبی ہو جانی، بس اس کو چھوڑے. یہ وجہ بہرحال ساری جائز ہے. آگے تیسری وجہ یہ کلیئر ہے. دوسری بھی جی قاری صاحب. چلیں. تیسرے آلانہ کو ما قبل مد بدل سے ملانا ہے. اب نمبر 3 صورت پہ آ جائیں. اسکرین کو دیکھتے جائیں نا ساتھ ساتھ. نمبر 3 آلانہ کو ما قبل مد بدل جو کہ آمن تم ہے اس سے ملانا ہے.
اور آلانا میں وصل بھی کرنا ہے، تو ٹوٹل 27 وجہ بنتی ہیں۔ کیسے آپ دیکھ لیں، آلانا کی اپنی 9 وجہ ہوتی ہے نا، ان 9 کی 9 وجہ کو عام انتم کی ہر وجہ کے ساتھ ضرب دے تو 9 3 27۔ وہ اس طرح کے آلانا کی 9 وجوہ جو کہ آ کی 3 وجوہ کو لانا کی 3 وجوہ کے ساتھ ضرب دینے سے بنتی ہیں، کو آمن تم کی 3 وجوہ کے ساتھ ضرب دینے سے بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 27 وجہ۔ ان میں سے 13 وجوہ جائز ہیں صرف۔ اب 13 وجوہ میں نے بھی ترتیب لکھی ہوئی ہے، ترتیب کے ساتھ۔ آمن تم کا قصر پڑھے تو آ میں تینوں وجہ ہیں، اور لانا میں جو ہے صرف قصر ہوگا۔ آمن تم کے قصر کے ساتھ، لانا میں صرف قصر ہوگا۔ کیوں؟ آجے آجے نقشہ کھولیں۔ دیکھیں، آمن تم کے قصر کے ساتھ لانا میں صرف قصر ہوگا۔ کیوں؟ دونوں مد بدل ہے، دونوں مد بدل ہے، مد بدل میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، لیکن آ میں تینوں وجہ جائز ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے بھی اس طرح لکھا ہوا ہے۔ آگے توسط، توسط کے ساتھ مد بدل کا توسط آیا ہوا لانا میں، اور قصر بھی آیا ہوا۔ کیوں؟ کون بتائے گا؟ یہاں پہ آمن تم کے توسط کے ساتھ لانا میں توسط کے ساتھ قصر بھی آیا ہوا۔ کیوں؟ بتائیں بتائیں اسما۔ جی قاری صاحب اپنے سے کم والی مقدار والی تو وجہ جائز ہوگی، زیادہ والی جائز نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ سے لانا بھی تو مد بدل ہے، آمن تم بھی تو مد بدل ہے، تو دونوں میں تساوی ہونا چاہیے، تو تساوی کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا سا غور کریں، میں نے ابھی شروع میں بتایا ہے۔ آنا کا جو لان ہے وہ مستثنا بھی تو ہے نا مد بدل سے، دو مذہب ہے نا۔ جی مستثنا کا اعتبار کرتے ہوئے قصر ہوگا، اور اگر ہاں ویسے بدل کا اعتبار کریں گے تو توسط پیچھے ہے، تو اس لیے آگے توسط، توسط ہی ہوگا۔ ہاں توسط جی جی ہوگا، یعنی مد بدل کا اگر آپ توسط کر رہے ہو تب بھی آ میں تینوں وجہ جائز ہیں، ابدال مع طول، ابدال مع القصر اور تسہیل، تینوں وجہ جائز ہیں، لیکن ابدال مع طول کے ساتھ توسط اور قصر آئے گا، تسہیل کے ساتھ بھی توسط اور قصر آئے گا، لیکن ابدال مع القصر کے ساتھ صرف قصر آئے گا۔ یہ میں نے تنبیہن پہلے بتایا ہوا ہے۔ تنبیہ میں دیکھیں، ابدال مع القصر کے ساتھ صرف مد بدل کا قصر آ سکتا ہے۔ کیوں؟ مد لازم مستثنا سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ قوی ہے نا، مد لازم قوی ہے نا، مد بدل ضعیف ہے، تو مد بدل کا ضعیف کا توسط تو نہیں آ سکتا نا۔ یہ عقلی ہیں ساری چیزیں، دیکھ لیں آپ۔ ابدال مع طول کے ساتھ تینوں وجہ آ سکتی تھی نا مد بدل کی، طول توسط قصر، تو لانا میں طول کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پیچھے مد بدل میں توسط آیا ہوا ہے۔ اور قصر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ قصر مستثنا کے طور پہ آیا ہوا ہے، اور ویسے بھی مد لازم سے نیچے ہے۔ ابدال مع القصر کے ساتھ آگے توسط کیوں نہیں آیا؟ لانا کا توسط کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس میں پھر ہم لازم مد لازم کا اعتبار کرتے ہوئے اسے کبھی ہو جائے گی نا، اس لیے کبھی ہو جائے، ہاں یعنی اگر ہم بڑھ جائے گی نا، توسط ترجیح ہو جائے گی، جی بڑھ جائے ضعیف گی، کو کبھی پہ ترجیح ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں عقلی ہے، ساری وجہ عقلی عقلی ہے۔ توسط کے ساتھ 5 وجہ جائز ہے۔ اب آگے طول میں آ جائے، طول میں بھی سیم یہی چیز ہے، طول کے ساتھ آگے طول بھی آیا ہوا ہے ابدال مع طول کے ساتھ، اور ابدال مع طول کے ساتھ قصر بھی آیا ہوا ہے، اور ابدال مع القصر کے ساتھ قصر ہی آتا اور کچھ آتا ہی نہیں، تسہیل کے ساتھ بھی دیکھ لیں، ہر ایک کے ساتھ 5 5 وجہ آنی ہے، لیکن نہیں، ہر ایک کے ساتھ 6 6 وجہ آ سکتی ہیں، لیکن وہ جو وجہ ناجائز ہو رہی ہیں وہ اصولی طور پہ ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، آمن تم کے قصر کے ساتھ آ کی تینوں وجہ، اور تینوں وجہوں کے ساتھ آگے ہر وجہ میں آپ دیکھ لیں قصر، اور ایک ایک وجہ اضافی آنی چاہیے، نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے مد بدل میں قصر ہے۔ یہ ساری وجہ عقلی ہے، اس کے علاوہ جتنی وجہ وہ ساری ناجائز ہو جائیں گی۔
یہ ساری وجہ آئیں گی. کوئی اشکال، کوئی شبہ، کوئی نہ سمجھ آئی ہو چیز؟ میں پھر دوہرا دیتا ہوں. آپ فرض کریں آمن تم کا قصر کیا آپ نے، تو لانا بھی تو مد بدل ہے، وہاں پہ بھی آپ صرف قصر ہی کریں گے. اور جو ہے اس میں 3 وجہ ہوتی ہیں، تو آپ تینوں وجہ ہی پڑھیں گے نا، کوئی بھی وجہ ناجائز نہیں ہے، تو ٹوٹل 3 ہی وجہ بنے گی نا. آمن تم کے قصر کے ساتھ میں 3 وجہ، اور آگے لانا میں بھی صرف قصر، مد بدل کا قصر. اس پہ کوئی اعتراض پہلی 3 وجہوں پہ؟ نہیں کری سب. اب توسط میں آ جائیں. ظاہر ہے آپ آمن تم کا توسط کر رہے ہیں، لانا میں بھی آپ توسط کریں گے کیونکہ مد بدل ہے دونوں، اور لانا جو ہے مستثنا بھی ہے، تو اس وجہ سے قصر بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس میں آپ تینوں وجہ پڑھیں گے، ابدال مال طول بھی، ابدال مال قصر بھی، تسہیل بھی. لیکن ابدال مال قصر کے ساتھ لانا کا توسط نہیں آئے گا. لانا کا توسط نہیں آئے گا کیونکہ ابدال مال قصر کے ساتھ لانا میں کچھ نہیں آتا. اب اس کا ایک اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا طریق کوئی نہیں ہے. یہ تو پیچھے بھی تو مد بدل میں توسط ہو رہا ہے. پیچھے بھی تو مد بدل میں توسط ہو رہا ہے نا. جی کرے سب نقل نہیں ہوا نا یہاں، تو ہاں، پھر یہاں توجیہ پہ کر. روایتاً ایسی کوئی، اس کو آپ یوں کہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں ابدال مال قصر کے ساتھ یہ جو مستثنا کلمات ہے نا، ان میں مد بدل کا بھی کوئی قائل ہو. فرض کریں آپ 2 مذاہب بنائیں، عام مد بدل اور خاص مد بدل. عام مد بدل میں بھی توسط ہے، خاص مد بدل میں بھی توسط ہے. اس کے ساتھ ابدال مال قصر کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ہاں، عام مد بدل میں توسط، خاص مد بدل بطور مستثنا اس کے ساتھ ابدال مال قصر جائز ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال توسط کے ساتھ 5 وجہ، سیم یہی چیز طول کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ طول کے ساتھ بھی ابدال مال قصر کرتے ہوئے صرف قصر آئے گا، طول نہیں آئے گا. لانا میں مد بدل نہیں ہوگی، مستثنا ہی ہوگا. کوئی سوال یا کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو؟ اب آ جائے چوتھی چیز، چوتھے نقشے کی طرف آ جائے. چوتھے میں ہے کہ آلانا کو ما قبل مد بدل آمن تم سے ملاتے ہوئے آلانا پہ وقف کرے، تب بھی ما قبل کی طرح 27 وجوہ بنتی ہیں. یعنی میں 9 ہے، لا کی 3 وجہ، ضرب دن 27 بنتی ہے، سب جائز ہے. کو ما قبل مد بدل سے ملانا ہے، لیکن آلانا پہ وقف کر دینا ہے. آلانا کو ما قبل مد بدل سے ملاتے ہوئے وقفن پڑے تو ما قبل کی طرح 27 وجہ ہی بنیں گی، ساری وجہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جی ساری کی ساری اس میں کوئی وجہ ناجائز نہیں ہے. اب آ جائے 5ویں صورت کی طرف. تھوڑا زوم کر لیں اس کو، 5ویں کو. آلانا کو اب آ گیا ما بعد مد بدل سے ملانا ہے. آلانا کو ما بعد مد بدل سے وصلن ملا کر پڑھے، تب بھی 27 وجہ بنتی ہیں. ما بعد بھی تو مد بدل ہے نا. وہی کہ آلانا کی 9 وجہ کو ما بعد مد بدل یستنبی اونا کی مد بدل کی 3 وجہ کے ساتھ ضرب دیں، 27 بنتی ہیں. ان میں بھی 13 وجہ ہی جائز ہیں. یعنی 5ویں صورت اور تیسری صورت ہے سیم ہی.
صرف یہ ہے کہ اس میں مد بدل بعد میں آ رہی ہے، اس میں مد بدل پہلے آئی تھی، کوئی فرق نہیں ہے وجوہ کا، دیکھ لیں 13 جی وجوہ ہے، وہی سیم ٹو سیم جائز ہے۔ ابدال مع طول کے ساتھ لانا میں تینوں وجہ، لیکن لانا کے قصر کے ساتھ یہ سم بھی اونا کا میں تینوں وجہ، لانا کے توسط کے ساتھ توسط، طول کے ساتھ طول، اور ابدال مع القصر کے ساتھ جی کوئی کچھ کہنے لگا تھا۔ ابدال آل آنا کے جی ہم نا استاد محترم مجھے نا آواز نہیں صحیح سے آ رہی تھی، اب مجھے کچھ نہ پوچھنا تھا آپ سے، پیچھے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، جیسے آمن تم کی آپ نے وہ بتایا نا کہ آمن تم، اور اسی طرح آل آنا، اس میں آپ نے بتایا کہ آمن تم میں کسر کریں گے تو آل آنا میں جو الگ آل جو ہے اس میں کسر جائز ہے صرف، اگر آ پہ لانا بھی میں کسر کریں گے تو آل میں بھی، نہیں، میں نے آ کہا میں بھی آمن تم کے قصر کے ساتھ لانا میں قصر ہی آئے گا صرف، اور کچھ نہیں آ سکتا، اور جی آ کی تینوں وجہ جائز ہیں۔ استاد محترم یہی تو پوچھنا تھا کہ آ والا سٹارٹ والا کہہ رہے ہیں نا، آمن تم والا؟ ہاں آمن تم کے قصر کے ساتھ لانا میں صرف قصر آئے گا، اور جو آ ہے مد بدل آ لانا کا جو آ ہے اس میں تینوں وجہ جائز ہیں۔ جی جی میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ آل جو شروع والا ہے اور پھر آگے آنا جو ہے، ہاں آل آنا، اس میں اس اینڈ کو والے لانا آنا میں کہے کہہ نا، رہے ہیں؟ لانا جی کہے نا، اس لانا، کو آنا نہ کہے۔ جی 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 لانا، ہوں تو اس میں پھر تخلیص جائز ہے نا؟ جی نہیں نہیں، تین وجہ جائز نہیں ہے۔ جب آمن تم کا آپ وجہ کون سی صورت کہہ رہی، تیسری صورت کی بات کر رہی ہے نا؟ جی جی ہوں آمن تم بھی مد بدل ہے، لانا بھی مد بدل ہے، تو پہلی مد بدل میں قصر کے ساتھ دوسری مد بدل میں تینوں وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف قصر ہی ہوگا، تساوی ہوگا نا۔ جی جی ہوں مزید کلیئر ہو اور گیا پھر آپ کو؟ جی ہوں جی یہ کلیئر ہوگی، اور پھر اسی طرح آمن تم کے توسط کے ساتھ لانا میں آپ نے بتایا تھا کہ توسط اور کسر ہوگا، طول جائز نہیں ہے؟ ہاں طول جائز نہیں ہے، توسط ہوگا اس لیے کہ مد بدل ہے، اور قصر جی اس جی لیے ہوگا کہ یہ مستثنی بھی تو ہے نا۔ جی 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 یہ مجھے ہوں سمجھ آ، اور اسی طرح آمن تم کے طول کے ساتھ جو ہے وہ طول بھی ہوں جائز ہے اور کسر بھی جائز ہے، لیکن توسط ہوں جائز نہیں ہے۔ توسط جائز نہیں، وہ آ نہیں سکے گا۔ جی صحیح ہے۔ اچھا اب یہ سیم ٹو سیم یہی چیز پانچویں صورت میں بھی ہے، بس اس میں مد بدل بعد میں چلی جاتی ہے، تو اس کا ابتدا ہوتی ہے آ لفظ سے، یہ تو میں نے بالکل بالترتیب لکھا ہوا سارا کچھ۔ پانچویں صورت دیکھیں، اس کا نقشہ دیکھیں، نقشہ یہ ساری وجہ میں نے بالترتیب قرآن مجید پڑھنے کے انداز سے لکھی ہے۔ آ میں آپ نے ابدال مع طول کیا، لانا میں قصر کیا، تو یستنبیون کا میں تینوں وجہ ہوں گی۔ پچھلے نقشے میں بھی دیکھ لیں سیم یہی چیز ہی ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں اس نقشے کو بھی دیکھ لیں، دیکھیں اس میں آ کے ابدال مع طول کے ساتھ لانا میں قصر ہے، اور آمن تم میں قصر والی وجہ بھی ہے جو کہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 1 وجہ دیکھیں، آ کے ابدال مع طول کے ساتھ لانا میں قصر ہو رہا ہے، اور آمن تم میں قصر والی وجہ ہے، میں نے کہا نا ادھر تسلیس ہوگی تو آمن تم کا قصر آ گیا۔ یہی سیم چیز پانچویں وجہ میں بھی ہے، اور یہی سیم چیز جو ہے اسی نقشے کو کھولیں، اسی کو اس میں دیکھیں پہلی وجہ دیکھیں، سب سے پہلی وجہ ابدال مع طول کے ساتھ لانا میں قصر ہے، اور آمن تم میں کیا ہے؟ قصر۔ پانچویں وجہ دیکھیں اس کی، ابدال مع طول کے ساتھ لانا میں قصر ہے اور آمن تم میں توسط ہے۔ اسی طرح 10ویں وجہ دیکھیں، ابدال مع طول کے ساتھ لانا میں قصر ہے اور آمن تم میں کیا ہے؟ طول ہے، تو وہ چیز ہو گئی نا جو میں نے وہاں پہ بیان کی ہے پانچویں نقشے میں۔ پانچواں نقشہ کھولیں، اس میں دیکھ لیں
ابدال ما طول کے ساتھ لانا میں قصر ہو رہا ہے، اور آگے یستنبیون کا میں تینوں وجہ ہیں، یعنی آمنتم میں تینوں وجہ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں نقشے سیم سیم ہے، کوئی وجہ اوپر نیچے نہیں ہے۔ اب چوتھی وجہ دیکھیں، ابدال ما طول کے ساتھ لانا کے توسط کے ساتھ یستنبیون کا میں صرف توسط ہو رہا ہے، اور یہ چیز پچھلے نقشے کی چوتھی وجہ ہے۔ ابدال ما طول کے ساتھ لان میں توسط کے ساتھ آمنتم میں صرف توسط ہو رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر پانچویں وجہ، ابدال ما طول کے ساتھ لانا میں طول ہو رہا ہے، اور یستنبیون کا میں صرف طول ہے۔ یہی وجہ جو ہے آپ پچھلے نقشے میں دیکھیں تو یہ نویں وجہ بنتی ہے پچھلے نقشے کی، سیم ٹو سیم ہے، سارا نقشہ سیم ہے۔ اسی طرح ابدال مال قصر کے ساتھ لانا کا قصر ہوگا، میں نے بتایا اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی لانا میں۔ ابدال مال قصر کے ساتھ لانا کا صرف قصر آتا ہوتا ہے، یعنی مستثنی والا طریق ہی آتا ہے، ایسا کوئی طریق نہیں ہے جس میں ابدال مال قصر کے ساتھ بھی لانا میں مد بدل ہو، یعنی یہ بالکل مستثنی ہے۔ تو آگے تینوں وجہ ہو رہی ہیں، دیکھ لیں تینوں وجہ جائز ہے، اور یہی چیز آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابدال مال قصر والی وجہ دیکھ لیں، وہ اسی طرح ہی ہے، تینوں وجہ آ رہی ہیں پیچھے، جیسا کہ ابدال مال قصر کے ساتھ وجہ نمبر 2 دیکھ لیں، اسی طرح وجہ نمبر 6 دیکھ لیں، اسی طرح وجہ نمبر پچھلے نقشے کی 11 دیکھ لیں، سیم یہی چیز ہے، تینوں وجہ آ رہی ہیں وہاں پہ آمنتم کی۔ اب تسہیل کے ساتھ سارا کچھ جائز ہے، آ کی تسہیل کے ساتھ لانا میں قصر بھی ہے، اور اس قصر کے ساتھ یستنبیون کا میں تینوں وجہ ہوں گی، اور اسی طرح تسہیل کے ساتھ جب لانا میں توسط ہوگا تو یستنبیون کا میں صرف توسط ہوگا، اور طول کے ساتھ صرف طول ہوگا۔ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دیکھیں، تسہیل کے ساتھ جب لانا میں آپ قصر کر رہے ہیں تو یہ مستثنی کے قول کے مطابق کر رہے ہیں، تو آگے جو یستنبئون کا ہے اس میں مد بدل کی تینوں وجہ ہو رہی ہیں، لیکن جب آپ لانا میں مستثنی کے طور پہ نہیں کر رہے تو توسط کیا، تو آگے یستنبئون کا بھی تو مد بدل ہے، تو دونوں کا توسط ہی ہو سکتا ہے، اسی طرح دونوں کا طول ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ کلیئر ہے، زبانی اگرچہ نہیں یاد ہوئی لیکن سمجھ آ گئی ہیں۔ جی قاری صاحب، یہ ساری وجہ عقلی ہے، اس میں کوئی وجہ اضافی نہیں ہے، سوائے ایک وجہ کہ وہ طریق کا دھیان، ابدال مال قصر میں طریق کا ایک دھیان رکھنا کہ لان میں صرف مستثنی والا قول پہ عمل ہوگا، مد بدل والے قول پہ عمل نہیں ہوگا، بس صرف ایک یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، باقی ساری وہی وجہ ہوں گی جو کہ وجہ ہوتی ہیں، اور اسی کے مطابق پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ اب 6واں دیکھیں، 6واں، اب یہ چھویں صورت اس کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بنائی ہوئی ہے اتحاف البریہ میں حمزہ صاحب نے، تو لیکن اس میں تھوڑی سی ایک چیز سمجھانے والی ہے آپ کی، یہ سکرین اوپر کریں ذرا، نمبر 6 میں جو میں نے لکھا نا اس کو غور سے دیکھیں، اس کو زوم کریں، دیکھیں آلانہ کو ما قبل و ما بعد مد بدل سے بیک وقت ملایا جائے تو یہ صورت تیسری صورت کی مثال بن جائے گی، یعنی آلانہ کو آپ نے ما قبل سے بھی ملانا ما بعد سے بھی ملانا، وہ دونوں مد بدل ہی ہے، ایک ہی بات ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا، جو کچھ وہاں ہو رہا وہی کچھ یہاں ہوگا، ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو پہلی مد بدل میں ہو رہا وہی دوسری مد بدل میں ہوگا، بس صورت سیم سیم ہے یہ اسی طرح۔ اور اگر آلانہ پہ وقف کر دینا ہے، یعنی پہلی مد بدل کے ساتھ ملانا ہے آپ نے، دوسری کے ساتھ بھی ملانا ہے، لیکن آلانہ پہ وقف کر دینا تب بھی وہی بات ہے جیسے آپ نے چوتھی صورت میں کیا ہے، سیم وہی چیز ہوگی، صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے کہ ما قبل اور ما بعد مد بدل میں تساوی ہوگا، تو یہ 6ویں صورت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں میں نے آپ کو رسوخ مصطفیہ کتاب میں سے ایک عبارت درست کروانی ہے، یہ 6ویں صورت میں نے خود جان بوجھ کے بنائی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں بناتا۔ جی اسما، جی قاری صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ما قبل والی مد بدل سے ملائیں گے اور ما بعد سے بھی ملائیں گے اور پھر آل آنا پہ بیچ میں وقف بھی کریں گے، وقف کر دیں گے تو وہ چوتھی صورت نہیں بن جائے گی، یعنی بعد والی سے نہیں ملائیں گے نا؟ نہیں بعد والی یعنی آلانہ پہ وقف کر دیا ہے نا، لیکن بعد میں آگے چلے جائے نا، آلانہ پہ پورا وقف ہو گیا، اور تو پھر یعنی دو آلانہ وجہ سے پر آپ نے اکٹھا ایسے دیکھیں یعنی میں بتاتا ہوں،
ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ حمزہ مدی صاحب نے جو وہاں پہ لکھا اس کا مقصد میں سمجھا. دیکھیں آپ نے آلان پہ آگے وقف کر دیا تو وہ وقف ہوا نا, دوبارہ آلان سے اعادہ کرتے ہوئے آگے ملا کے پڑھ دیا. یا آپ نے جی وقد کنت سے آگے الگ پڑھ آلان پہ پورا ہی وقف کر دیا, اتمام کر دیا. وقد سے آپ نے آگے ملا کے اگلی مد بدل بھی ساتھ ملا دی. نہیں سمجھ جی کیسے لگی؟ جی جی یہ پہلی بات سمجھ آ گئی کہ اگر وقف کیا اور پھر اعادہ کر کے ملا رہے ہیں پھر تو یہ ایک صورت بن جائے گی کہ دونوں مد بدل ہیں, بیچ میں آلانہ بھی پڑھا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم وقد کنتو سے جو ہے نا وقد وہاں سے لوٹائیں گے, ادا کریں گے, تو پھر یعنی پھر تو یہ الگ سے وجہ بنے گی نا. نہیں نہیں بنے گی. دیکھیں دیکھیں غور کریں سمجھیں. آپ پچھلے آمن تم سے ملاتے ملاتے آلان پہ وقف کر دیا اور وقد سے پڑھتے ہوئے اگلی مد بدل بھی پڑھ دی. تو اگلی مد بدل اور پچھلی مد بدل میں کیا فرق ہے؟ دونوں مد بدل ہی ہے. تو جو پچھلی مد بدل میں ہوگا وہ اگلی میں بھی کرتے جائے. غور کریں اس پہ, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. جی کیسے یعنی پچھلی پوری ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, یستنبئون کے بعد وقف کریں گے, اس ہاں کا مطلب یہ بعد ہے. میں جا کے ٹوٹل وقت وہیں پہ کر لے, اب دوسری وجہ پڑھیں, اب تیسری پڑھیں, اس طرح. جی میں آپ کو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اصل میں وہ جملہ اصل میں کتاب میں لکھا ہو, اس کے لکھنے کی ایک تو ضرورت کوئی نہیں بنتی, لیکن اگر لکھا بھی ہو تو اس کا مقصد مطلب کیا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ پڑھ رہے ہیں آمنتو پہ ہی ہے نا, آمنت بھی دیکھیں لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. یہ وقف کر دیا, یہ میں نے ایک وجہ پڑھ دی. اب میں دوبارہ پیچھے جا کے دوسری پڑھتا ہوں, پھر تیسری پڑھتا ہوں, پھر چوتھی پڑھتا ہوں. تو یہ وجہ جی تو جی سیم پھر چوتھی تو وجہ کی تساوی طرح ہے. جی 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 ظاہر ہے جی اگلی مد بدل آپ پڑھ دیں یا نہ پڑھیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چیز پہلے زمانے میں کروائی جاتی تھی, چار چار آیتوں کو آپس میں ملا کے جم الجمع. تو وہ ملانے سے مراد ایک سانس نہیں ہوتا تھا, درمیان میں جہاں مرضی وقف کرتے جائیں. اب سمجھ لگی جو جملہ میں نے لکھا ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کیسے یہ پھر ماں قبل اور ماں بعد سے ملانے والی وجوہ جیسی ہوں گی یہ ساری وجوہ ظاہر ہے جو اسی طرح ہوں گی. جی جی اب آ جائے اس میں یہ جو اطاف البریہ کے صفحہ نمبر 54 پہ یہ چھ صورتیں بنی ہوئی ہیں, اس کو دیکھیں. اگر کوئی اسکرین شیئر کر سکتا تو کر دیں, نہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تنبیہ ایک لگائی ہوئی ہے, میں اپنا صفحہ بھیج دیتا ہوں, اب اس کو کر دیں. اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ سیم سیم ہو جاتی ہیں. اسی لیے کسی نے بھی 6ویں قسم بنائی ہی نہیں, 6ویں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. میں تو کہتا ہوں اس 5ویں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی بندہ اگر بتا دے کہ ما قبل کی طرح ہی ہوں گی, ترتیب انسان خود لگا لے. صرف یہ آسانی کی ہوئی ہے, جس نے بھی یہ 5ویں صورت بنائی ہے نا, وہ صرف آسانی کے لیے بنائی ہے, آسانی بتانے کے لیے. یعنی طلباء کو خود ہی بتا دیا. طلباء کو بتا دیا کہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے. یہ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, 5ویں قسم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تصویر بھیجتا ہوں, اس کو آپ اسکرین شیئر کر دیں. زوم کریں اس کو, دیکھیں. تمام وجوہ کو سمجھنے کے لیے پہلے آلانہ کی 6 صورتیں بلا لینی چاہیے. نمبر 1, آلانہ کو پیچھے ہی آگے مد بدل سے ملائے بغیر وصل کی حالت میں اکیلا پڑھے. بالکل اس کی ضرورت ہے کرنے کی. آلانہ کو پیچھے ہی آگے مد بدل سے ملائے بغیر اکیلا وقفن پڑھا جائے, اس کی بھی ضرورت ہے. آلانہ کو قبل مد بدل سے ملاتے ہوئے آلانہ پہ وقف نہ کرے, اور یہی چیز اگر آپ آلانہ کو ما بعد سے ملاتے ہوئے آلانہ پہ وقف نہ کریں, کیا فرق پڑا؟ دونوں باتوں میں کیا ایک جیسی فرق ہے ہے؟ جی ایک جیسی ہوں گی. متولی کے قدیم مذہب میں تو فرق پڑتا ہے ایک وجہ کا, جسٹ ایک وجہ کا. اس لیے تو چلو بیان کر دیا, وہ بھی اس میں بھی بعض کا اختلاف ہے, بعض اس کو بھی جائز ہی سمجھتے ہیں. لہذا ان کے حساب سے تو بالکل ہی فرق نہیں پڑتا, چاہے پچھلی سے ملا کے وقف نہ کریں چاہے اگلی سے ملا کے وقف نہ کریں.
صرف وجوہ کی ترتیب میں فرق پڑتا ہے. آمنتم سے مد بدل پہلے آ جاتی ہے اور یستنبئون کا سے آلان لفظ پہلے آ جاتا ہے. فرق کیا پڑا؟ کوئی نہیں. قدیم مذہب میں پھر بھی ایک وجہ کا فرق پڑ جاتا ہے، وہ بھی بعض کے نزدیک ناجائز نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، لہذا پھر وہی کی وہی رہ گئی، اضافی ہو جاتی ہے، ویسے کم تو نہیں ہوتی. اچھا یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا، آلانہ کو ما قبل مد بدل سے ملاتے ہوئے آلانہ پہ وقف کر دے. اس کی تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وجہ بھی ہو، لیکن اگر یہ نہیں بھی کرنی، آلانہ پہ وقف کر کے اکیلا پڑھ دیا، اگلے مد بدل کو ملا دیا، مثلا آیت ہی آلانہ سے شروع کی اور آلانہ پہ وقف بھی کر دیا، اور وقد کنت سے پڑھتے ہوئے جو اگلی آیت کا لفظ آیتن ہے، آیتن، اس کو بھی پڑھ دیا، تو کیا فرق پڑا؟ دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں. لیکن بہرحال چلے جو کتاب میں لکھا ہے، یہ پہلی چار کا تو پھر بھی کوئی تک بنتا ہے کہ یہ بات کی جائے. اب اگلی دو دیکھیں. آلانہ کو ما بعد مد بدل سے وقفن وصلن ملائیے. تو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں وقفن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چوتھی صورت کی مثل بن جائے گی. تو یہاں لکھا ہونا چاہیے تھا ما بعد مد بدل سے وصلن ملائیے. وقفن ملانے کا کیا مقصد ہوا؟ وہی پچھلی قسم بن گئی وہ. یہ درست کر لیں، یہاں پہ وقفن لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی دیکھیں آگے دیکھیں. آلانہ کو ما قبل اور ما بعد دونوں مدوں سے وقفن وصلن ملائیے. یہاں بھی میں نے لکھا ہوا ہے، یہاں وصلن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلانہ کا وصل کر دیا تو یہ وہی تیسری صورت بن جانی ہے. تیسری صورت میں کیا ہے؟ آلانہ کسی مد بدل کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے نا، تو وہ چاہے اگلی کے ساتھ ملا، چاہے پچھلی کے ساتھ ملا، چاہے دونوں کے ساتھ ملا، کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. اسی لیے میں نے اپنے پاس جملہ اس طرح لکھا ہوا ہے، آلانہ کو ما قبل اور ما بعد دونوں مد بدلوں سے آلانہ کو وقفن پڑھتے ہوئے ملائیے. درمیان میں صرف آپ اس طرح کر دیں جس طرح میں نے کیا ہوا ہے، آلانہ کو وقفن پڑھتے ہوئے ملائیے. یہ لکھا ہوا نا مد بدل سے وقفن ملائیے، وصلن لکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو وقفن بنا دیں، لیکن اس کو بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی صورت بن جاتی ہے. بس یہ تھوڑی سی میں نے تصحیح کروانی تھی آپ لوگوں کو. دیکھیں آلانہ کو ما قبل اور ما بعد دونوں مد بدلوں سے، یہ تو لکھا ہوا نا کتاب میں، آپ آگے لکھ لیں آلانہ کو، درمیان میں یہ لکھ دیں، آگے وقفن لفظ پھر کتاب میں لکھا ہوا ہے، آگے لکھ دیں پڑھتے ہوئے، وصلن کی جگہ لکھ دیں پڑھتے ہوئے ملائیے لکھا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا تکلف کر کے آپ 6 بنا ہی لیں، لیکن وہی سیم ٹو سیم ہو جائیں گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال جیسے بھی آپ لوگ کرنا چاہیں. یہ ہو گیا متولی کا جدید مذہب. یہ سب سمجھ آ گیا، چیزیں یاد ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، وہ بندہ بعد میں کر لیتا ہے. سمجھ آ گئی یہ ساری وجہ؟ جی قاری صاحب. ساری وجہ وہی ہے جو کہ عام طور پہ پڑھنی چاہیے. ایک وجہ میں صرف ایک تنبیہ ہے بس، آم ابدال مال قصر کرتے ہوئے لانا میں صرف قصر آئے گا بس، باقی وجہ وہی ہے جو عقلاً پڑھی جا سکتی ہے. آمن تم کے قصر کے ساتھ آ میں تینوں وجہ آئیں گی، لانا میں صرف قصر آئے گا کیونکہ دونوں مد بدل ہے. توسط کے ساتھ وہی آ لانا کے آ میں تینوں وجہ ہی آئیں گی، سب کی تینوں وجہ آئیں گی، بس اس کے ساتھ آگے لانا کا خیال کرنا ہے. لانا میں مستثنا کرتے ہوئے توسط اور مستثنا نہ کرتے ہوئے توسط اور مستثنا کرتے ہوئے قصر، اور ابدال مال قصر کے ساتھ صرف توسط نہیں آئے گا، اس طرح ابدال مال قصر کے ساتھ طول نہیں آئے گا. وجہ وہی آئیں گی، جو وجہ عقلاً آ سکتی ہیں وہی آئیں گی. یعنی جی قاری کوئی صاحب. ایسی سپیشلی وجہ نہیں ہے جس کو جو آنی چاہیے اور اس کو منع کیا گیا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ابدال مال قصر کے لانا کے ساتھ صرف قصر آئے گا بس. ایک یہ تنبیہ چھوٹی سی یاد رکھی ہو، یعنی جو میں نے صفحے بھیجے ہیں وہ کمپلیٹ ہے، بس اس میں مزید کسی چیز کے اوپر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ علامہ متولی نے یہ بات کہاں کہی ہے، تو علامہ متولی نے تو ایک لمبا چوڑا کلام کیا ہے نا. انہوں نے پہلے یہ جو پہلی صورت، سب سے پہلی صورت، اس کو بیان کرنے کے بعد
آ میں توسط نہ ہونے کو اس کے دلائل دیے کہ آلانا کا جو آ ہے اس میں توسط نہیں ہے، توسط نہ ہونے کے دلائل دیے ہیں بس. وہ چنگل لمبی چوڑی گفتگو ہے، کچھ 17-18 شعروں کی، تو وہ وقتی طور پہ نہ بھی چلے آپ پڑھیں تو کوئی نہیں. باقی علامہ متولی نے جو جو ضروری کلام کیا وہ سارا میں نے تصویروں میں بتا دیا ہے. آپ دیکھ لیں جو میں نے صفحہ بھیجا نا، المذہب الجدید فی آلان للمتولی ابن سلیمان کما ذکرہ فی نظمہ نظم احکام آلان، اس میں آپ دیکھ لیں 5 صورتیں ہر وجہ کے ساتھ میں نے شعر لکھا اور شعر کا نمبر بھی دیا ہوا ہے. تو متولی کی نظم میں آپ شعر کو کھول کے اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں. اور اینڈ پہ علامہ متولی نے اینڈ پہ جا کے عادن الاولیٰ کو بھی تھوڑا بہت بتا دیا، آلان میں کس کے نزدیک مد بدل مستثنی کس کے نزدیک نہیں ہے وہ بھی بتا دیا. بس کچھ اضافی چیزیں ہیں، تو انہی اضافی چیزوں کو بعض لوگوں نے نکال کے علامہ متولی نے اس میں کچھ اضافی چیزیں ساتھ بتا دی ہیں، بس اس سے نہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیں، یہ اس کی 5 صورتیں متولی نے 5 بنائی ہیں، 5ویں کی زیادہ سے زیادہ اتنی کو ضرورت پڑتی ہے کہ جی ترتیب میں فرق پڑ گیا، چلے اور کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کی. 6ویں متولی نے بھی بنائی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بنانے کی. تو پہلی صورت جو ہے آلانہ کو الگ کرنا ہے، اوپر کرتے جائیں ساتھ ساتھ اس کو جلدی جلدی اس کو دیکھتے ہیں، مکمل کرتے ہیں بات کو. اس میں دیکھیں پہلی وجہ ابدال مات طول کے ساتھ لانا میں 3 وجہ ہوں گی، وہ آگے علامہ متولی نے بیان کی ہوئی ہے اور وہ میں نے شعر دے دیا ہے. فَأَبْدِلْ لِحَمْزِ الْوَصْلِ مَدًّا، حمزہ وصلی کا حرف مدہ سے ابدال کریں گے، اور وہ اشبیان اور اشباہ کریں گے. وفی اللامی سلس، اور لام میں 3 وجہ ہوں گی. دیکھیں ابدال مات طول کا اشباہ آ گیا اور لانا کا تسلیس آ گیا. اور پھر متولی نے کہا ہے کہ دونوں میں قصر ہوگا، آ میں بھی قصر ہوگا، لا میں کہتے فی ہی ما اقصر، دونوں میں قصر کرے لتر شدہ تاکہ آپ ہدایت پا جائیں. بس آگے کہتے ہیں وما وجہ تسلیس، اور حمزہ وصلی کی تسلیس کے ساتھ. ففی اللام سلسن، لام میں 3 وجہ ہوں گی. یہ متولی نے کہا ہے اپنی نظم میں. دیکھیں میرے ساتھ ساتھ شواہد بھی دے دی ہیں. دوسری صورت میں آ جائیں، آلانہ کو اکیلا پڑھا جائے وقفن پڑھیں تو دیکھیں آلانہ کو اکیلا وقفن پڑھیں تو 9 وجہ ساری جائز ہیں. میں نے پیچھے ابھی بتایا کہ ساری وجہ جب دیکھیں یہ انہوں لکھی ہے، میں نے دیکھ رہا ابدال معطول کے ساتھ 3، ابدال ملقصر کے ساتھ 3، تسہیل کے ساتھ 3. کہتے ہیں وفی لامہا اجر الثلاثہ، لام میں 3 وجہ جاری کریں واقفن، وقف کرتے ہوئے، علی ما مضا، وہی پہلی والی چیزوں کے ساتھ. اور گنتی بھی بتائی علامہ متولی نے، وَتِلْكَ بِهَا 9، اور یہ ٹوٹل 9 وجہ بنتی ہیں. فَخُذْهُ، پس اس کو حاصل کر لیں. دیکھیں میں نے آگے بتایا ہے شعر نمبر 25 الف و نصف الثانی. الف کا مطلب ہے پہلا مصرع پورا اور نصف الثانی دوسرے مصرے کا آدھا. اور 26ویں شعر میں وَتِلْكَ بِهَا 9 لکھا ہوا ہے. با کا مطلب ہے دوسرا مصرع، الف کا مطلب ہے پہلا مصرع اور با کا مطلب دوسرا مصرع. یہ میری اپنی اصطلاح ہے اس کتاب میں. تو بہرحال میں نے ساتھ شواہد بتا دی ہیں، شعر نمبر دیا ہوا وہ تو آپ دیکھ کے خود ہی متعین کر لیں گے. اب تیسری صورت دیکھیں اس کی، آلانہ کو وقفن ما قبل مد بدل سے ملا کر پڑھے تو تمام وجوہ جو کہ 27 بنتی ہے جائز ہیں. اور 27 کس طرح بنتی ہیں کہ آمن تم کی ہر وجہ کے ساتھ آلانہ کی 9 وجہ کو ضرب دیا جائے. آلانہ کی 9 وجہ کون سی ہے؟ یہ ہے ابدال ما طول کے ساتھ لانا کے مد عارض وقفی کی 3 وجوہ، اسی طرح ابدال مال قصر، اسی طرح تسہیل کے ساتھ بھی. اور اس بات کو 1.5 شعر میں بیان کیا ہے، 26 میں اور ایک شعر نمبر 25 میں اور 1/26 میں. 1/26 کا کیا مطلب؟ 26 کا پہلا مصرع. یہ ایک ورقے میں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. چوتھی صورت دیکھیں، اس میں دیکھیں آلانہ کو ما قبل آنے والے مد بدل سے ملانا اور آلانہ پہ وقف نہ کرنا. تو ما قبل صورت کی طرح یہاں بھی عقلی 27 وجہ بنتی ہیں، جن میں سے 13 وجہ جائز ہیں. جیسا کہ شعر نمبر 24 کے دوسرے مصرع میں تعداد وجوہ صحیحہ بیان کی گئی ہے، یعنی صحیح وجوہ کی تعداد بیان کی گئی. کیا کہا علامہ متولی نے؟ فَتِلْكَ ثَلَاثٌ بَعْدَ عَشْرَةٍ، 10 کے بعد 3 وجہ ہے. اعددا، اس کو گن لیں.
متولی نے خود کہا 13 وجہ ہیں، جیسا کہ ہم نے 13 وجہ جائز کی ہیں، اور متولی نے ہر وجہ کو بیان کیا، ڈیٹیل میں نے لکھی ہوئی ہے، دیکھیں کہتے ہیں آمن تم اور لانا، آگے میں نے شاہد میں کیا لکھا ہوا ہے، وَإِن رُكِّبَتْ آمَنْتُمْ فَالَّذِي بَدَا، اگر آپ آمنتم سے اس کو ملا دیں، رُكِّبَتْ اگر آپ ملائیں آمنتم کے ساتھ، فَالَّذِي بَدَا تو یہ ظاہر ہوئی ہے، اب آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، ثلاثۃ حمز الوصلی، دیکھیں میں نے آمنتم حمزہ وصلی میں نے تسلیس لکھا ہوا ہے نا، یہ ہے ثلاثۃ حمز الوصلی، مع قصر لامہا، لانا میں نے قصر لکھا ہوا ہے، وَكُلٌّ عَلَى تَسْلِيسِ آمَنْتُمْ غَدَا، آمنتم کی، اور یہ ساری چیزیں آمنتم کی 3 وجہوں کے ساتھ ہے، دیکھیں میں نے لکھا ہوا تسلیس آمنتم، تسلیس اور قصر لانا، ہر وجہ کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوئی ہے میں نے، یہ 9 وجہ ہو گئی ٹوٹل، دیکھ لیں آمنتم کو کی تینوں وجہ کے ساتھ ملائے 9 نہیں ہو گئی، جی قاری 10ویں صاحب. وجہ توسط، آمنتم کا توسط، لانا کا بھی توسط، اور کا ابدال مع طول، یہ دیکھیں علامہ متولی کہتے ہیں 1/23 کا کیا مطلب ہے، 23ویں شعر کا پہلا مصرع، وَتَوْسِیطِ لَامٍ، لام میں توسط کریں، زِدْهُ عِنْدَ توسط، بڑھا دے آپ اس بات کو توسط کے ساتھ، آپ نے توسط کے ساتھ بڑھا دیا نا، آمد تم کے توسط کے ساتھ لانا کا توسط لے آئے، اور یہ چیز آپ نے کس کس چیز کے ساتھ کی، آپ دیکھ لیں 10ویں اور 11ویں وجہ دیکھیں، ابدال مطول کے ساتھ بھی کی، تسہیل کے ساتھ بھی کی نا، تو علامہ متولی کہتے ہیں علی المد والتسہیل فی اول، جو ہے اس کی تسہیل اور اسی کے مد کے ساتھ، 10ویں 11ویں وجہ دیکھ لیں، آمن تم کا توسط، لانا کا توسط کس کس کے ساتھ آیا ہوا ہے، کے ابدال مطول کے ساتھ بھی، تسہیل کے ساتھ بھی، اور یہ بات خود متولی نے کہی علی المد والتسہیل فی اول، اور جی قاری یہی صاحب. چیز آمد تم کا طول اور لانا کا بھی طول، یہ بھی ابدال ما طول اور تسہیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، اب یہ دوسرے مصرے میں دیکھ لیں آپ، وزد مدھا مع وجہ مدن، وزد مدھا، لانا کا مد آمد تم کے مد کے ساتھ، یہ بھی کس کس کے ساتھ آئے گا، علی المد والتسہیل فی اول، دیکھ لیں شواہد کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اوکے کلیئر ہے، اب جی 5ویں قاری صورت صاحب. دیکھیں، وہ اسی کا الٹ ہے، الٹ نہیں، یہی چیز ہے، وہ صرف تھوڑا سا فرق آ رہا ہے اس کا ترتیب کا، متولی نے وہ خود بیان کی ہے ترتیب کے ساتھ، دیکھیں آلانا پہ آپ وقف کیے بغیر ما بعد مد بدل سے ملائیں، تب بھی ما قبل کی طرح 27 وجوہ میں سے 13 وجوہ جائز ہیں، لیکن ترتیب اوجہ مختلف ہے، اور وہ وجوہ یہ ہے، کا ابدال ما طول، اس کے ساتھ لانا میں قصر ہے، آپ دیکھ لیں پچھلے نقشے میں سیم یہ چیز ملے گی آپ کو، یس تنبیہون کا میں 3 وجہ ہیں، دیکھ لیں 27 کے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں علی المد والتسہیل، کے ابدال مع طول اور تسہیل کے ساتھ کیا کیا ہوگا، مع القصر فی اللامی، لام کا قصر ہوگا، ثلاثتن ما یلی جو کہ بعد میں آ رہا ہے، اس کی 3 وجہ ہوں گی، دیکھ لیں آپ ابدال مع طول اور تسہیل دونوں کے ساتھ میں نے لانا کا قصر کیا ہوا ہے، یستنبیہون کہ میں تسلیس ہے، اچھا 7ویں 8ویں وجہ دیکھیں، ابدال مع طول کے ساتھ لانا کا توسط طول ہے، یستنبیہون کا میں بھی توسط طول ہے، یہ دیکھیں 28 کے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں قضا فیہما وسط، قضا فیہما امددا، یعنی ابدال مع طول اور تسہیل کے ساتھ اسی طرح آپ دونوں میں توسط کریں، دونوں میں طول کریں، دیکھیں آگے میں لکھا ہوا ہے، اب 11 سے لے کے 13 نمبر رہ گیا نا باقی، اس میں دیکھیں ابدال مال قصر کے ساتھ لانا کا قصر ہے، اور یستنبیہون کا میں 3 وجہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابدال مال قصر کے ساتھ لانا کا توسط طول آ ہی نہیں سکتا، یہ بھی کہہ رہے نہیں آ سکتا، اب یہ بات خود متولی کیسے کہتے ہیں وما قصر الاستفہامی، استفہام کا قصر، فی اللام فقصرن، لام میں قصر کریں، استفہام یعنی جو ہے نا اس میں میں آپ قصر کریں، یعنی ابدال مال قصر کریں، فی اللام فقصرن، لام میں قصر کریں، وفی بدل سلس، اور مد بدل میں 3 وجوہ، تجدہ مسددہ، اس کو حاصل کر لیں آپ لوگ، یا ایک تنبیہ ہے، اس صورت میں بھی آلان پر وقف کر دیں تو تیسری صورت کی مثل بن جائے گی، یہ چیز میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دی تنبیہ، یہ متولی نے اپنی نظم میں یہ بات کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے وہ میں نے شعر دے دی ہے،
ان شعروں کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ صرف توجیحات ہے، تنبیہات ہے، سوالوں کے جواب ہے کہ عام توسط کیوں نہیں آیا بس. لیکن وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید انہوں نے ایک اعتراض کا جواب دیا، وہ بھی ایک لمبی بات ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. اینڈ پہ جا کے انہوں نے عادن الاولا بھی یہ مستثنا ہے نا، مستثنا بھی ہے، 2 مذہب ہے اس میں، انہوں نے دلائل دیے ہوں میں، اور یہ بتایا وہ کس کس کتاب میں یہ مستثنا کس کس میں نہیں ہے، اور آخر میں جا کے آل آنا بھی بتایا کس کتاب میں مستثنا اور کس کتاب میں مستثنا نہیں ہے. بس اینڈ پہ وہ انہوں نے خاتمہ کر دیا کتاب کا. کچھ 17 18 19 شعروں کی نظم ہے، اور انہی علامہ متولی کی جو یہ نظم ہے، اسی نظم کو بعض لوگوں نے خلاصہ بھی کیا ہے، جیسا کہ بدور الظاہرہ میں ایک نظم ہے، وہ چند شعروں میں ہے، انہوں نے یہی ساری باتیں کی ہوئی ہیں جو علامہ متولی نے اپنی نظم شعروں میں کی ہوئی ہے، اور ساتھ اضافی باتیں بھی کی ہوئی ہیں. تو صاحب بدور الظاہرہ نے کچھ 6 7 شعروں میں اس کو کیا ہے. میں اس کا PDF آپ کو ترجمے کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس میں بھی یہی بات ہے، اسی پہ عمل ہے. یہ جو آج ہم نے جدید مذہب پڑھا نا، عمل اسی پہ ہی ہے. اچھا، اور بعض ایسی بھی مذاہب ہیں اس میں ہر وجہ ہی جائز ہے، کوئی وجہ ناجائز ہے ہی نہیں. یعنی 27 وجہ بنتی ہے تو 27 جائز ہے، کہیں پہ 19 بنتی ہے تو 19 جائز ہے، 13 بنتی 13 جائز ہے، 3 بنتی 3 جائز ہے، کوئی وجہ ناجائز ہے ہی نہیں سرے سے کسی بھی قسم کی. ایسے مذاہب بھی ہیں باہر، جیسے مغاربہ کا مذہب ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے مذاہب میں کچھ اور وجہ جائز ناجائز اوپر نیچے ہے. جیسے کہ علامہ وافرانی کا ایک نظم ہے، ایک علامہ افرانی بھی ہیں، ان کی بھی آلانہ پہ پوری ایک نظم ہے. خود علامہ جزری کے بھی اس میں سب سے پہلے علامہ جزری نے اس پہ کلام کیا ہے نا، تو ان کا خود کا 2 مذاہب ہیں، ایک قدیم ہے ایک جدید ہے. جو قدیم مذہب ہے وہ یہ ہے جو آج ہم نے متولی کا جدید پڑھا ہے، وہ جزری کا قدیم مذہب ہے. اور جو علامہ متولی کا قدیم مذہب ہے وہ جزری کا جدید مذہب ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو آلانہ پہ جو ہے وہ علامہ عبد الفتاح قاضی صاحب کی جو نظم ہے وہ میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے. تو وہ علامہ جو متولی کی لمبی چوڑی نظم کا خلاصہ نکالا ہوا انہوں نے. اور بعض لوگوں نے ان میں سے ہاں ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانی ہے، علامہ جزری نے النشر میں صرف پہلی 2 صورتیں بیان کی ہیں، آلانہ کو اکیلا پڑھنا اور آلانہ کو وصلن پڑھنا، یعنی ما قبل اور ما بعد مد بدل سے ملانے والا سسٹم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی 2 چیزوں پہ عمل کروایا جاتا ہے عام طور پہ. یا تو آپ آلانہ کو آگے سے ملا کے پڑھ دیں گے وقد عصیت کے ساتھ، یا آپ آلانہ لفظ کو استاد کہے گا جی آلانہ لفظ پہ وقف بھی کر دیں. تو آپ اس کو وقفن پڑھ کے استاد کو سنا دیں گے. بس یہی 2 چیزیں علامہ جزری نے نشر میں کی ہیں، اور اس بات کو بھی بعض لوگوں نے شعروں میں بیان کیا ہوا ہے. اور آلانہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ، اس میں بہت لوگوں کا اختلاف ہے. علامہ افرانی کا ہے، ان کے استاد سیف الدین البصیر کا ہے، ان کے استاد سلطان مزاحی کا ہے، پھر اس طرح خود علامہ جزری کا اس میں کئی طرح کا اختلاف ہے، پھر یہ مغاربہ کا اس میں اختلاف ہے، ہاشم مغربی کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے. علامہ متولی کا آپ نے دیکھ لیا، لیکن یہ سیم ہی ہے، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. پھر علامہ متولی کی یہ جو قدیم مذہب تھا اس میں ایک وجہ پہ بھی بعض لوگوں کا اعتراض ہے، جو علامہ متولی کی قدیم مذہب میں جائز تو ضرور ہے لیکن بعض کے نزدیک وہ وجہ جائز نہیں ہے، باقی پورا مذہب وہی ہے. تو بھائی لمبا چوڑا ادھر گھومتا پھرتا کافی سارا اختلاف ہے. تو بہرحال کل ملا کے ٹوٹلی خلاصہ جو نکلتا ہے ہمارا وہ صرف اتنا ہے کہ جو آج ہم نے علامہ متولی کا جدید مذہب پڑھا، عمل اس پہ ہے، اسی کے مطابق قرآن مجید سنا اور سنایا جاتا ہے. بس مزید کسی کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. کوئی سوال ہے کر لیں. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ استاد محترم جو آپ نے نوٹ سینڈ کیے تھے، جو ابھی آپ نے گروپ میں سینڈ کیے تھے، جو تھوڑا سے آپ نے پہلے ڈیٹیل میں لکھا پھر اس کو آپ نے شارٹ کٹ کر کے لکھا ہے نا، مطلب انہی چیزوں کو. دونوں ہیں تو ویسے دونوں شارٹ کٹ ہی ہیں، لیکن ایک میں نے
صرف نقشہ نقشے ہی بنائے ہوئے ہیں، یعنی بات ہی لکھی. دوسرے میں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ علامہ متولی نے اس بات کو اپنی نظم میں کہاں بیان کیا. بس دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. جی ایک میں جی نے زیادہ ہی شارٹ کر دیا جی ہے، دونوں شارٹ کٹ ہی لکھے ہوئے ہیں. دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، لفظوں کا ہی کوئی فرق ہوگا اگر ہوا تو. جی استاد محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ آمین کے نوٹ آمین. کی وجہ سے بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو آسانی دے. آپ لوگ خود بھی کوشش کیا کریں نا کہ آپ کو کسی اور کے نوٹس کی ضرورت نہ پڑے. جیسا کہ یہ اعلانہ کا مسئلہ لکھنے میں مجھے کسی کے نوٹس کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ خود ہمت کرنی پڑتی ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بھی ایسا بنانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ خود کوئی چیز بنا کے کسی کے لیے فائدہ مند جو ہے ثابت ہوں. ایک طالب علم اگر اس طرح محنت نہیں کرے گا تو وہ آگے نہیں بڑھے گا. اور علم کے بارے میں یہ یاد رکھیں، علم جو ہے نا، علم اس کی پوری پوری غلامی کرنی پڑتی ہے، پھر یہ کچھ نہ کچھ آپ کو بنا دیتا ہے. اور وہ بھی بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے پھر بھی رہ جاتی ہیں. یہ علم ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے اس کو انتہائی بخیل کہا جاتا ہے. علم انتہائی بخیل ہوتا ہے، اس کی پوری غلامی کرنی پڑتی ہے اچھی خاصی. تو آپ لوگ جو ہے عزم کریں اس بات پہ کہ آپ سب نے محنت کرنی ہے، خود سے محنت کرنی ہے چیزوں پہ. اور یہ محنت ضائع نہیں جاتی ہوتی کبھی بھی، کسی بھی قسم کی محنت ضائع نہیں جاتی. آپ اپنے آنے والے طلباء کے لیے آسانی کا باعث بنے. اب یہ نوٹس بن گئے نا اعلانہ کے، تو اب اس میں زیادہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اب اگلا کام آپ لوگوں کا ہے. میں نے اتنا کر لیا، اس میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی یہ وہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، وہ اب آپ کیا کریں گے. ایسے کام جو ہم سے نہیں ہو سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کی چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو ہمیشہ طالب علم بن کے رہیں، اور ہمیشہ جو ہے علم کی لگن میں رہیں. طالب علم جو ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں، یہ یعنی کوئی حدیث وغیرہ تو نہیں ہے اور یہ اصل معنی میں بھی نہیں ہے. طالب علم علم حاصل کرتا 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 ہمیشہ طالب علم رہو. مر گئے تو کم از کم اسی چیز میں گنے جاؤ گے، علم کی طلب میں فوت ہوا ہے. بعض لوگوں نے اس کو شہید بھی لکھا ہے، تو وہ ایک چلیں اضافی ہو گیا. لیکن یہ ہے ہمیشہ طالب علم رہیں، ہمیشہ طالب علم رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے اور آپ سے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت لے. حیاکن اللہ تعالی وبارک فیکن. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.